تو خوشی مناتی ہے اور درد کو بھول جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس قوم کا درد ذرا آج بھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے جو بیٹا جنا ہے وہ بہت قوت والا اور بڑے جلال والا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کتنے لوگ کھانا کھا کے نہیں آئے؟ آئیے پاک خداوند کے لیے زوردار ہاتھوں سے، کیونکہ جو کھانا آپ کو خدا کا کلام کھلانے لگے ہیں وہ بہت گہرا ہے۔ اور زور سے، تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں۔ یہ کھانا جو میں آپ کو کھلانے لگا ہوں، اس صدیوں پہ مہیب خدا نے تیار کیا ہے، تاکہ تب جب اسے آپ کھائیں تو آپ خدا کی قدرت سے واقف ہوں اور خدا کے جلال کو دیکھیں کہ وہ کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ سو خدا نے اس عورت کو سینچا بنایا، مضبوط کیا، انبیاء اور بادشاہ اس میں سے برپا کیے۔ پھر خدا کو داؤد ملا جو اس کے من پسند تھا، اور خدا نے اسے بادشاہی دیتے ہوئے کہا کہ تیری نسل سے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا پیدا ہوگا۔ اے داؤد، تیرا تخت اور تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوگا، کیونکہ میں اسے دائمی اور ابدی نجات دہندہ بخش دوں گا، اور میں قوموں پر تجھے فضیلت دوں گا، کیونکہ بادشاہی تیرے گھر سے، تیرے آسا سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ سو خدا نے اس قوم کو چنا اور بادشاہ ان سے برپا کیے، اور بادشاہ داؤد کے ساتھ اس نے کیا کر لیا؟ عہد باندھ لیا۔ سو داؤد کے ساتھ جب عہد باندھا تو اس عورت کو جس نے اس قوم میں سے اس لڑکے کو پیدا کرنا تھا، داؤد کی نسل میں سے ہونا بہت ضروری تھا۔ سو خدا نے مقدسہ مریم کو داؤد کی نسل سے چنا، ایک قوم میں سے ایک بیٹی کو چنا، تاکہ وہ خدا کے منصوبے کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ وہ کنواری تھی اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کر کیا کہا کہ تو بیٹا جنے گی جو لوہا کے آسا سے سب حکومتوں پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا، اور اس کی حکومت کو زوال نہ ہوگا۔ وہ تا اب تک بادشاہی کرے گا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کہلائے گا۔ اس قوم کا پیدا ہونے کا مقصد مقدسہ مریم کو پیدا کرنا تھا، اور مقدسہ مریم کا مقصد تھا کس کو پیدا کرنا؟ یسوع کو۔ وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی تھی تاکہ وہ مسیح کو کیا کرے؟ جنم دے۔ وہ قوم پاک تھی، وہ بادشاہی پاک تھی، وہ عورت بھی پاک تھی، اور ایک پاک بیٹا پیدا ہوا، نہ انسان کے ارادے سے، نہ انسان کے خون سے، بلکہ کس سے پیدا ہوا؟ کس سے؟ خدا سے۔ کس سے؟ کس سے؟ آئیے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب کھڑے ہو گئے۔ ابلیس اس سارے منصوبے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ عورت جو درد زار میں تھی، بچہ جننے کی تکالیف میں تھی، آخر اس نے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر حمد و ثنا کرتے دیکھا۔ اس نے مجوسیوں کو، بادشاہوں کو، یسوع کو آ کر سجدہ کرتے دیکھا، اور اس کو معلوم پڑ گیا کہ آج داؤد کے شہر میں کیا پیدا ہوا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا پیدا ہوا۔ اس نے کہا وہ شخص پیدا ہو گیا جو میرے سر کو کیا کرے گا؟ کچل ڈالے گا۔ تو اس قوم کا درد زار اور بڑھا دیا گیا۔ آج ہم خوشی منا رہے ہیں، مسیح پیدا ہوا، لیکن ایک قوم نے مسیح کو لانے کے لیے درد سہا ہے۔
जानते क्या हुआ? क्योंकि इब्लीस पूरी जमीन को कब्जा में कर चुका था, वो हेरोदेस बादशाह में समा गया और कहा कि आज तू इस कौम को तबाह कर डालेगा। नौज़ादा बच्चे से जो पैदा हुए हैं और 2 साल तक के बच्चे को दाऊद के शहर में हलाक कर दे, ताकि वो जो बच्चा मेरे लिए पैदा हुआ है वो क्या हो जाए? हलाक हो जाए। उस दिन यरूशलेम के अंदर मातम था, वो कौम चिल्ला रही थी और खुदा की नबूवत उनके सामने थी। राखिल चलाती है और अपने बच्चों को कबूल नहीं करती क्योंकि वो नहीं है। पूरा यरूशलेम मातम कर रहा था क्योंकि बच्चों को क्या कर दिया गया? कत्ल कर दिया गया। उस रोज इस कौम ने दर्दे जार का एक बड़ा लहू बहाया और इसने ऐसा दुख सहा कि शायद कौमों के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। सो इस कौम ने, इस औरत ने इस बच्चे को क्या दिया है? जन्म दिया है और इसकी हिफाजत की खुदावंद ने, और खुदा ने उस रोज इस्राएल को बड़ी तसल्ली दी क्योंकि जो कुछ पैदा हुआ था वो बहुत अजीब था, वो हैरत अंगेज था। इब्लीस ने बहुत चाहा कि यीशु को हलाक करे, यीशु को पैदा ना होने दे, पर खुदा का मंसूबा इब्लीस के मंसूबे से ज्यादा कुव्वत वाला था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, उसकी सारी हुकूमतों के सामने सब कुछ हुआ, और खुदा ने इस कौम को, इस औरत को चुना और इस औरत ने इस बच्चे को जन्म दे दिया जो सब कौमों पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। पर बनी इसराइल से ना पहचान सके, वो आज भी इसको नहीं पहचान पा रहे, इसलिए वो आज भी क्या है? दर्दे जार में है। जानते हैं, ये पढ़ना समझना बहुत आसान है, पर इसमें से गुजरना बहुत मुश्किल है। पर खुदा ने अपनी कौम को, अपनी इस अजीम औरत को गुजारा और उसे इस ताकत बख्शी कि वो इस शख्स को, इस बच्चे को क्या दे? जन्म दे। वो हामला थी और दर्देजार में चलाती थी, बच्चा जना की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजदहा, इसके 7 सर और 10 सींग थे। ये रोमी हुकूमत की सल्तनत थी जिसकी 7 सर थे और 10 हुकूमतें थी इनकी। उसके सरों पर 7 ताज थे। उसका दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींच कर जमीन पर क्या किए? डाल दिए, और अजदहा औरत के आगे जा खड़ा हुआ। यहां माजी की बात को दोहराया जा रहा है, यानी कि फरिश्तों को भी क्या कहा जाता है? सितारे कहा जाता है, क्योंकि इब्लीस भी क्या था? एक फरिश्ता था। और उसके हक में दानियल की किताब में लिखा है, ए सुबह के रोशन सितारे तुझे क्यों गिरा दिया गया? यशायाह नबी का सीफा भी कहता है, तुझे कहां पटक दिया? जमीन पर। सो इसने बहुत से फरिश्तों को अपने साथ मिलाया ताकि मसीह का जन्म ना हो। पर अस्तबल में, यरूशलेम में, दाऊद के शहर में ये मनजी बनकर मौजूद हुआ। हालेलुया। आइए जोरदार हाथों से बाप के इस बड़े मंसूबा के लिए, रूह कुद्दस के इस बड़े जलाल के लिए, जो उसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, इस कौम को और मुकद्दसा मरियम को चुना ताकि मसीह दुनिया में आ सके। ढीले हाथ हैं हम, और खुदा की ताज़ीम के लिए, किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, ये बाप के लिए है जिसने बड़ा मंसूबा बनाया और बड़े जलाल के साथ अपने बेटे को इस दुनिया में ले आया। वही बेटा जिसके हक में बागे अदन में कहा गया था, तू इसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। रासबा सो रोमी हुकूमत जब तक उन्होंने मसीह को मार ना लिया, इस कौम पर चढ़ी रही और दर्द-ए-जार बढ़ता गया, और इस्राएल के अंदर मसीह फिरता रहा। वो 33 बरस का हो गया
خدا کے بڑے جلال، بڑے منصوبے کے ساتھ، بیٹا باقی بند کر دیں، بڑے منصوبے کے ساتھ خدا اس بڑے کام کو سر انجام دیتا رہا۔ اور آخر کیا ہوا؟ خدا نے اس بڑے منصوبہ کے لیے مسیح کو صلیب پر لے گیا۔ دشمن سمجھتا تھا مسیح قتل ہو گیا تو سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ در حقیقت موت کے بعد ہی تو ازلی کھیل خدا کا شروع ہونا تھا۔ میں کیا کہوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جب یسوع کی صلیب پر اسے کیلوں سے گاڑا گیا تو باغ عدن کا وہی کام دہرایا گیا۔ گتسمنی باغ سے شروع ہوا اور صلیب پر چڑھا کر یسوع کو کیا کیا انہوں نے؟ اس کی پسلی میں بھالا مارا اور پانی اور خون وہاں سے نکل آیا۔ یعنی میرا اور آپ کا جنم یسوع کی پسلی سے ہوا، خون اور پانی سے۔ پانی سے آپ بپتسمہ لیتے ہیں اور خون سے آپ کے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے۔ دشمن نے سمجھا کہ اب اسے قتل کر دیا گیا ہے، اسے چیک کر لیا جائے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن جب اس کی پسلی میں بھالا پھونٹا تو کلیسیا وہاں سے وجود میں آئی، کیونکہ اس کا خون زندگی رکھتا تھا اور وہ کچلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور تیسرے دن مردوں میں سے اور اب وہ مرنے کا نہیں ہے۔ یہ ہے جس نے موت، قبر، گناہ اور ابلیس پر کیا پائی؟ ابلیس سوچتا میں اسے ہلاک کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ پر مسیح کا کفارہ ابراہیم کو ظاہر کرتا ہے۔ ابراہیم نے جب خدا کا برہ ذبح کیا تھا تو اس نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں اپنے برے کو کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا۔ زمین کی ساری قوموں کا گناہ وہ برہ سمیٹ لے گا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میں زمین پر موت کو ختم کروں گا اور ہمیشہ کی زندگی کو کیا کروں گا؟ جاری کر دوں گا۔ اس آواز کو وہ جاری کر چکا ہے، ہمیشہ کی زندگی کو۔ اس کی پسلی سے جو خون اور پانی بہہ نکلا، اس نے زندگی کے چشمے کو کیا کر دیا؟ جاری کر دیا۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے گیا۔ اس دن زمین پر اس قوم کا درد زار ختم نہ ہوا۔ کفارہ ہونے کے بعد ابلیس نے سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، پر تیسرے دن 3 دن خدا باغ عدن کی طرح خدا فردوس میں تھا، گڑے میں اور عالم روا میں یسوع اتر گئے، ابلیس کی ساری قوت پر کیا پا لیا؟ غلبہ پا لیا۔ اور تیسرے دن پتھر فرشتوں نے ہٹا دیا اور کہا کہ وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اب وہ مرنے کا۔ سو خدا کے کلام لکھا ہے مسیح کا اس طرح سے قتل ہونا اور اس طرح سے جی اٹھنا خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی بادشاہی کو کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے۔ خدا کی بادشاہی باتوں پہ موقوف نہیں ہے بلکہ خدا کے جلال میں ہے۔ ہم سب غیر قوموں میں سے تھے، ہم بت پرست دیوے بتیاں جلانے والے نالائق لوگ تھے، ہم خدا کی بادشاہی کے قابل نہیں تھے، پر کفارہ اتنا بڑا تھا، اس نے ہر قوم ہر قبیلے کو بلا لیا کہ جو کوئی اقرار کرے گا یسوع خدا کا بیٹا ہے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ سو کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں، کوئی شریعت نہیں، بلکہ شریعت سے بھی آپ کو خرید لیا۔ اس نے ایمان کی روح جو ابراہیم کو دی تھی آپ پر لاگو کر دی۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو خدا کا کیا دیکھو گے؟ جلال دیکھو گے۔ سو جانتے کیا ہوا؟
بہت سے کمزوروں نے، گناہگار ڈاکو نے کیا کہا؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب تو اپنی بادشاہ میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ یسوع نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ کہا ہوگا فردوس میں۔ یہ جو ہم پیدائش کا دن منا رہے ہیں، جن میں آج بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ایک قوم نے درد سہ کر دیا ہے آپ کو۔ خدا نے صدیوں پر مہیب اس کا انتظار کیا ہے، اور آج نجات آپ کے ہاتھ میں دی ہے، تاکہ آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کی تمجید کریں، آپ اس کی عبادت کریں، اور اس کے خون کے وسیلہ سے دشمن پر کیا پائیں؟ فتح پائیں۔ آج آپ کے گھروں میں بیماریاں کیوں ہیں؟ آپ کے حالات کیوں خراب ہیں؟ کیونکہ آپ خدا کی عبادت و پرستش نہیں کرتے۔ خدا نے یسوع کو یہ جلال بخشا ہے، جو تجھ پر ایمان لائے گا وہ کیا نہ ہوگا؟ ہلاک نہ ہوگا۔ جو باپ اور بیٹے کی پرستش کرتا ہے وہ ہرگز فنا نہ ہوگا، کیونکہ تیرا خدا یہوہ یری ہے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ جب تو فردوس میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ اپنی بادشاہ میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یسوع نے کہا تو آج میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں۔ کیا ڈاکو فردوس میں جا سکتا تھا؟ وہ کیوں گیا؟ شاباش، کس کے وسیلہ سے؟ 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 اور آپ سب لوگ بھی کس کے وسیلہ سے جائیں گے؟ یسوع کے وسیلہ سے۔ خدا کا یہ منصوبہ جس نے اس عورت کو پیدا کیا، درد زار کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے، تاکہ سب قومیں اس میں آ کر کیا پالیں؟ نجات پائیں۔ سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ سو آج قوموں کے اندر کھڑبڑی ہے، پر قوموں کے سر جھک جائیں گے، امتیں خدا کی بیٹے اور بیٹیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم خدا کی بادشاہ کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ سو وراثت آپ کو دی گئی ہے، آپ کو چنا گیا ہے، غیر قوموں سے خدا نے آپ کو آواز دی ہے، اور جب تک سب قومیں مسیح میں شامل نہ ہو جائیں گی، اس عورت کا درد زار بڑھتا جائے گا۔ شکر کریں یہ درد زار آپ کو نہیں لگے۔ ہم انجوائے کر رہے ہیں، بپتسمے دے رہے ہیں، توبہ ہو رہی ہے، لوگ شفا پا رہے ہیں، معجزے پا رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں، اور لوگ خدا کے ہوتے جا رہے ہیں۔ بت پرست قومیں خدا کی طرف آ رہی ہیں، بالمیکی خدا کی طرف آ رہے ہیں۔ ہر ایک گھٹنا جو بدی اور گناہ میں گڑا تھا، خدا نے جڑ سے اکھیڑ دیا، اور خاندانوں کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ آج ایک بڑی نجات آپ کے پاس ہے۔ آج امتوں اور قوموں میں اس قوم کو ڈر لگا ہوا ہے، درد زار لگا ہے، اور وہ اپنے مسیحا کی تلاش کر رہے ہیں۔ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ مسیحا۔ اور مسیحا کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے مسیحا؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے۔ آپ کی حلق سے آواز نہیں نکلتی، لیکن وہ آپ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو ہوشیار اور بیدار کرنا چاہتا ہے۔ کرسمس صرف کپڑے پہنا، جوتی کپڑا نہیں ہے، بلکہ خدا کی شکر گزاری ہے، جس سے آپ اس بڑی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں جو خدا نے آپ کو بخشی ہے۔ جس دن آپ اس بادشاہی کے فرزند بن جائیں گے اور اس بادشاہی کے مطابق زندگی بسر شروع کر دیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ بادشاہ غریب نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ بھوکے اور ننگے ہوتے ہیں۔ ہماری قوم میں برکت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس بڑے جلال کو نہیں پہچانتی۔ دیکھیں اس قوم نے درد زار سہا ہے۔ آج امتوں اور قوموں میں سب سے زیادہ قوت والی قوم یہی ہے۔ آج عزت، دولت، شہرت خدا نے ان کو بخشی ہے،
और ये आपका नसीब भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास तो वो है जो सब कुछ कुचलने की कुव्वत रखता है। और छोटे छोटे खादम हैं, मुझ जैसे हकीर से खादम हैं जो इब्लीस को कुचल देते हैं। किसके नाम से? किस नाम से? यीशु नाम से, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार निराला है, और उसने मसीह में आपसे क्या रखी है? मोहब्बत रखी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज कितनों के पास हमेशा की जिंदगी है? आइए जोरदार हाथों से पाक खुदावंद के लिए सो। क्या ये जोरदार हाथ है? कितनों को बरकत मिली है? हालेलुया! यीशु के खून में, यीशु नाम में अपने हाथों को बुलंद रखेंगे। आज का कलाम न राह के किनारे गिरेगा, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम जरखे जमीन पर गिरेगा, जहां से कोई 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस को मिले। किस नाम से? मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्लीज तशरीफ रखें।